بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ المسألة الثانية في أنه تعالى عالم قال والإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه دلائل العلم۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کشف المراد میں مسئلہ دوم یعنی جو قدرت خدا کے بیان میں ہے اس کے بارے میں تقریباً بحث تمام ہوئی۔ قرار ہوا کہ ان تمام مباحث کے آخر میں ایک کلی طریقے سے جم بندی اور قدرت الہی کے بارے میں جو اہم ترین نکات ہیں ان کو ذکر کریں۔ سب سے پہلے جو مسئلہ آتا ہے وہ خود اصلاً قدرت کا معنی کیا ہے۔ عرض ہوا تھا کہ معنی قدرت میں حکماء اور متکلمین میں اختلاف ہے۔ تفصیلی اختلافات کی طرف تو یہاں پر جانا مقصود نہیں ہے، لیکن اصل نقطہ جو بنیاد ہے قدرت کے معنی میں ہم اس کو ذکر کر دیتے ہیں، اختلافات خود بخود روشن ہو جائیں گے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مفہوم قدرت کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ آغاز کرتے ہیں خود اپنے وجود سے، کہ واقعاً انسان مرقات ہے، ایک سیڑھی ہے بہت سارے حقائق کو سمجھنے کے لیے۔ یہ جو حدیث ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو واقعاً اسی طریقے سے ہے۔ بہت سارے حقائق کو جو پروردگار عالم کے بارے میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آغاز خود اپنے وجود سے کریں۔ آتے ہیں خود اپنے مورد میں ہم قدرت کو سمجھتے ہیں کہ انسان کو ہم لوگ فاعل مختار اور قادر سمجھتے ہیں، تو خود اپنے اوپر ہم توجہ کریں کہ اصلاً قدرت ہم لوگ کہاں پر استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم اپنے وجود پر تأمل کرتے ہیں تو ہمارے وجود میں دو طرح کی خاصیتیں ہیں۔ ایک فعالیت کی خاصیت ہے اور ایک انفعال کی خاصیت ہے۔ یہ دونوں خاصیتیں ہیں۔ فعالیت یعنی ہم مختلف افعال اور فعل انجام دیتے ہیں۔ مثلا میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ ایک طرح کی فعالیت ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اندر انفعال بھی ہوتا ہے۔ مثلا میں بول رہا ہوں اور آپ میری باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں، اثر قبول کر رہے ہیں۔ اثر قبول کرنے کو کہتے ہیں انفعال، اور فعالیت کو فعل انجام دینے کو کہتے ہیں فعل۔ درست ہے، یہ ہمارے وجود میں ہے اور بہت سارے موجودات میں ہے۔ کہ اعلیٰ میں نے فوکس صرف اپنے آپ کو کیا ہوا ہے، وگرنہ اکثر موجودات میں آپ کو یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، فعالیت بھی ہے اور انفعال بھی ہے۔ قدرت کا اطلاق وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر ایک شے کسی اور شے کی نسبت سے فعالیت رکھتی ہو۔ درست ہے، انفعال کو قدرت نہیں کہتے۔ آپ اگر کوئی اثر قبول کریں، آپ کے اس اثر قبول کرنے کو قدرت نہیں کہا جاتا۔ بس قدرت وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر ایک طرح کا فعل ہو، فاعل کسی کام کے لیے سرچشمہ بنے، مبدأ بنے۔ انفعال کو قدرت نہیں کہتے۔
آپ کتنا بھی اثر قبول کریں، اثر قبول کرنے کو نہیں کہتے کہ قدرت ہے. قدرت وہاں پر ہوتی ہے جب آپ کوئی فعل انجام دیتے. یہ بھی تو کمال ہے. کمال ہے، اس سے بحث نہیں ہے، اس کے ساتھ ابھی گفتگو نہیں کرتے کہ کمال ہے یا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قدرت کہاں پر استعمال ہوتی ہے. قادر کس کو کہتے ہیں؟ قادر کو سمجھنا چاہتے ہیں نا. وہ کمال ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے یا نہیں ہے، بہرحال اس کے ساتھ گفتگو نہیں ہے. قدرت وہاں پر کہتے ہیں جب ایک طرح کی فعالیت ہو، ایک شے کسی اور شے کے لیے مبدأ ہو، سرچشمہ ہو، فعالیت ہو، وہاں پر قدرت کا اطلاق ہوتا ہے. کسی شے کے اثر قبول کرنے کو آپ قدرت نہیں کہتے. یہ ایک اسٹیپ. اچھا، ہر طرح کی فعالیت کو بھی قدرت نہیں کہتے. یہ دوسرا اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ اور پہلا مرحلہ، قدرت میں یہ عنصر چھپا ہوا ہے کہ مبدئیت فعل ہو، فعل کی نسبت سے سرچشمہ ہو، فعالیت ہو. انفعال کو قدرت نہیں کہتے. دوسرا یہ کہ ہر طرح کی فعالیت کو بھی قدرت نہیں کہتے، بلکہ وہاں پر قدرت کا اطلاق ہوتا ہے جب فاعل اپنے اس فعل کا علم رکھتا ہو، وہاں پر قدرت ہوتی ہے. مثال، آگ حرارت کے لیے مبدا ہے، فعالیت رکھتی ہے. گرمائش کے لیے فعالیت رکھتی ہے، سرچشمہ ہے، مبدا ہے. فعل یعنی فعل کی نسبت سے مبدا ہے، فعال ہے، لیکن آپ اس کو قدرت نہیں کہتے کیونکہ آگ کو اپنی اس حرارت کا علم نہیں ہے. درست ہے؟ بس قدرت وہاں پر ہے. دو اسٹیپ ہوئے. فاعل کو ایک شے کی نسبت سے ہم مبدا قرار دیں کہ فعالیت ہو، اور اس فعل کا علم بھی ہو. دوسرا اسٹیپ. تیسرا، ہر وہ جگہ جہاں پر فاعل فعل کی نسبت سے مبدا ہو اور علم رکھتا ہو، وہاں پر ہر جگہ پر قدرت نہیں کہتے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ جہاں پر بھی فاعل ایک فعل کی نسبت سے مبدا ہو اور اس کا علم بھی رکھتا ہو تو ہم اس کو کہیں اس کی نسبت سے قادر ہے. نہ، ایسے بھی نہیں ہے. مثال، آپ کی قلب میں دھڑکن ہے، دل دھڑکتا ہے، درست ہے؟ میری رگوں کے اندر خون گردش کرتا ہے، مجھے علم ہے. میرے بدن کے اندر بہت سارا جو سسٹم چل رہا ہے، یہ طبی سسٹم، مجھے اس کا علم ہے. خوب اب یہاں پر میرا بدن ان افعال کی نسبت سے مبدئیت بھی رکھتا ہے، مجھے علم بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ نہیں کہتے کہ آپ کو اپنی دل کے دھڑکن پر قدرت ہے. پھر بھی نہیں کہتے کہ جو خون آپ کے رگوں میں دوڑتا ہے آپ کو اس پر قدرت ہے. نہ، علم بھی ہے، کام بھی میرا بدن کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں. اب میں آپ کو نہیں کہتے کہ آپ اس پر قادر ہیں. خب اگر ایسے انسان ہوتا، اپنے دل کی دھڑکن پر انسان کو قدرت ہوتی تو انسان کبھی بھی نہ مرتا. درست ہے؟ خون جو میری رگوں میں گردش کر رہا ہے اس کی نسبت سے اگر میں قادر ہوتا تو کبھی بھی مجھے نہ کہا جاتا کہ بیمار ہو جاؤں. میں ہمیشہ اس کو منظم ہی رکھتا. بس ایک اور خاصیت ضروری ہے، فاعل فعل کی نسبت سے مبدا بھی ہو، اس کا علم بھی ہو، لیکن ایسا علم کہ جو اس فعل میں مؤثر ہے. ایسا علم کہ جو اس فعل کے اندر مؤثر ہے. مثال، میں جو بول رہا ہوں، خوب یہ ایک کام ہے، فعل ہے، میں اس بولنے کی نسبت سے مبدا ہوں، اور جو بول رہا ہوں مجھے اس کا علم بھی ہے، اور وہی میرا علم
مجھے اکساتا ہے کہ میں اس طریقے سے بولوں. یہ میرا علم باعث بنتا ہے کہ میں اس طریقے سے بولوں. بس علم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ایسا علم ہے کہ جو اس فعل کے اندر مؤثر ہوتا ہے، اور ایک ایسا علم ہے جو فعل کے اندر مؤثر نہیں ہوتا. تو قادر وہاں پر ہوگا جہاں پر وہ فعل انجام دے، اس فعل کا علم بھی ہو، اور وہ علم اس فعل میں مؤثر بھی ہو. وہ علم اس فعل کے اندر مؤثر ہو. یہاں سے بریکٹ میں ایک جملہ کہتا ہوں. انسان اور حیوان میں دقیقاً یہی فرق ہے. جو عام حیوانات ہم کہتے ہیں نا، ان کے درمیان اور انسان کے درمیان دقیقاً یہی نقطہ تفاوت والا ہے. انسان کا جو بھی عمل ہے نا، جو افعال اختیاری ہیں اس کے، وہ اس کے علم اور معرفت سے نشأت پاتے. اس کا علم اور معرفت سبب بنتا ہے کہ اس طریقے کا فعل انجام دے. انسان کے افعال اختیاری ایسے ہیں. انسان کے جتنے بھی افعال اختیاری ہیں وہ اس طریقے سے ہیں. مشہور فلسفے میں کہتے ہیں نا، افعال اختیاری کے جو مبادی ہیں، بنیادیں ہیں، وہ چند چیزیں ہیں. پہلے انسان اس فعل کا تصور کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے فائدے کی کہ بابا اچھا کام ہے، درست ہے. پھر اس کی نسبت سے شوق پیدا ہوتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے، اور پھر اپنے اعضاء کو حرکت دیتا ہے. یہ انسان کا فعل اختیاری ایسے. جو بھی انسان کا فعل ہے نا، اس میں یہ مراحل ہوتے: تصور، تصدیق، شوق، ارادہ، پھر اپنے عضلات کو حرکت دینا. کہ تصور اور تصدیق وہی علم ہے. حیوان ایسے نہیں ہے. حیوان جتنے بھی اعمال افعال انجام دیتا ہے اپنے غریزے کے تحت انجام دیتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ پہلے اس فعل کو تصور کرتا ہے، پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، پھر شوق پیدا ہوتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے، اور پھر کام کو کرتا ہے. نہ، انسان ایسے ہے. انسان ایسا موجود ہے کہ جتنے بھی اس کے افعال اختیاری ہیں وہ ان مبادی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تبھی ہم کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر انسان کا جو بھی فعل اختیاری ہے وہ اس کے شعور، معرفت اور علم سے نشأت پاتا ہے. درست ہے؟ تصدیق میں ضروری ہے کہ وہ یعنی اس کو درست بھی سمجھے اس کام کو. درست سمجھنے سے یعنی فوائد، نہ کہ وہ اکلائی ضروری نہیں ہے. وہ تصدیق کبھی کبھار وہمی ہوتی ہے، خیالی ہوتی ہے. بھلے تصدیق خیالی ہوتی ہے، ہمیشہ ضروری نہیں کہ اکلائی ہو. نہ، ایک ظالم ظلم کرتا ہے، اپنے اس ظلم کو اپنی قوت خیال کے اعتبار سے اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے، اگرچہ عقل کے اعتبار سے سمجھتا ہے کہ برا ہے. یہاں پر تصدیق سے مراد یہ ہے کہ بالآخر جب تک اس فعل کی تصدیق نہیں کرے گا تب تک اس فعل کی طرف نہیں بڑھے گا. ولو ان کے عقلی طور پر سمجھتا ہو کہ بری چیز ہے، اما خیالی طور پر، وہمی طور پر اس کو سمجھتا ہے کہ یہ اچھا ہے. درست ہے؟ تبھی ہم زور دیتے ہیں کہ انسان کی معرفت اور علم بلند ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کا عمل اس کے علم کی خبر دیتا ہے، وہیں سے نشأت پاتا ہے. یہی معنی ہے وہ جو ہم عام طور پر تعریف کرتے ہیں نا، انسان کی منطق میں آپ پڑھتے ہیں، اس کی دقیق تفسیر یہ ہے: الانسان حیوان ناطق. ناطق یعنی نہ کہ یہ بول رہا ہے، ناطق یعنی مفکر ہے، تفکر کرتا ہے. انسان کا فعل اس کے تفکر سے نشأت پاتا ہے. درست ہے؟ ایسے. اور یہ علم انسان کے فعل میں اثر انداز ہے. اسی وقت آپ اس فاعل کو کہتے ہیں کہ یہ فاعل اپنے فعل کی نسبت سے قدرت رکھتا ہے. درست ہے؟ مبدا بھی ہے، اس فعل کا علم بھی ہے، وہ فعل اسی علم سے نشأت پاتا ہے. اور آخری اور تیسرا نقطہ، کسی اور چیز نے اس کو اس فعل پر مجبور بھی نہ کیا ہو. درست ہے؟
کسی اور چیز نے اس کو اپنے اس فعل پر مجبور بھی نہ کیا ہو. اگرچہ یہ جو میں وضاحت کر رہا ہوں فقط توضیح کے لیے، وگرنہ حقیقت ہے کہ انسان کو کوئی بھی فلسفی معنی کے اعتبار سے مجبور نہیں کر سکتا. فلسفی معنی کے اعتبار سے انسان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. آپ اس کو عرفی طور پر کہہ سکتے ہیں مکرہ، یہ کام کرو وگرنہ میں تمہیں مار دوں گا. خوب آپ ڈر کی وجہ سے جو کام کر رہے ہیں وہ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، اگرچہ دوسرا ڈر آ رہا ہے. عرف میں اس کو کہتے ہیں کہ مجبور کیا گیا. لیکن جیسے ہی آپ اس فعل کو انجام دیں گے، بے شک اس کے ڈرانے کی وجہ سے، لیکن آپ ہی انجام دیں گے، اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دیں گے. اسی لیے مرحوم علامہ طباطبائی اپنی فلسفی کتابوں میں کہتے ہیں کہ انسان کا کوئی بھی فعل جبر کی بنا پر نہیں ہو سکتا، ہو نہیں سکتا. عرفی طور پر مکرہ ہو سکتا ہے، اس کو اکراہ کیا جائے، ڈرایا جائے، لیکن اس کے اکراہ کے بعد بھی اس فعل کو آپ اپنے اختیار سے انجام دیں گے، مگر یہ کہ آپ کا فعل ہی نہ ہو. مثلا کوئی بندہ پکڑ کر ایسے آپ کا منہ کھول کر نعوذ باللہ آپ کے منہ میں شراب ڈال دے، خود دیکھے وہ آپ کا فعل نہیں، وہ آپ کا فعل نہیں، وہ دوسرے کا فعل ہے. وگرنہ آپ اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں اختیار سے کرتے ہیں. اکراہ ہو سکتا ہے. دو چیزوں میں ہم لوگوں کو فرق کرنا چاہیے، ایک دقیق فلسفی تفکر، ایک عرفی تفکر. عرفی تفکر میں ہم لوگ فاعل مکرہ کو کہتے ہیں مجبور، لیکن اس فلسفی دقت کے اعتبار سے انسان کا کوئی بھی فعل جبری نہیں ہوتا. اور یہی معنی ہے اس آیہ کریمہ کا بھی کہ لا اکراہ فی الدین. اس کا ہم لوگ غلط معنی کرتے ہیں. لا اکراہ فی الدین یہ حکم ارشادی ہے، یعنی دین کے مسئلے میں انسان کو مجبور کیا ہی نہیں جا سکتا، ناممکن ہے. ممکن ہے آپ اس کے زبان سے کچھ کہلوا دیں، اما دین کا ایک اہم ترین رکن یہ ہے کہ وہ اعتقاد آپ کے قلب کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، اب اس پر تو کسی کا اختیار نہیں ہے نا. آپ میری زبان سے کفریہ کلمات کہلوا سکتے ہیں لیکن مجھے مجبور نہیں کر سکتے. یہ معنی ہے اس آیہ کریمہ کا. نہ کہ ہمارے ہاں جیسے عام طور پر کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ کام کرو اور اس پر زور دیا جائے تو اسے کہا جائے کہ نہ بابا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. دین میں جبر نہیں ہے یعنی جیسے تمہاری مرضی ہے ویسے کرتے رہو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا باب بند کر دو. خوب دیکھیں نہی عن المنکر میں ایسا ہے نا، خوب ایک خاتون ہے بد تہذیبی کر رہی، بے پردہ ہو کر اسلامی معاشرے کے اندر اس طریقے سے گھوم رہی، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہو، کہتے لا اکراہ فی الدین. لا اکراہ فی الدین کا یہ معنی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ تم منکر ایک کام کرو اور تمہیں کوئی منع کرے تو تم کہو لا اکراہ فی الدین، ایسے نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ اصلاً دین میں جبر کیا نہیں جا سکتا. اعتقاد قلبی ہے، قلبی اعتقاد پر مگر کس کا حق وہ ہوتا ہے. کوئی بندہ کر سکتا ہے کسی کو مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اچھا، تو قدرت میں بس عنصر جو پوشیدہ ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک عنصر یہ ہے کہ اس کا فعل اس کے علم کی بنا پر ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کو کسی نے مکرہ نہ کیا ہو، اپنے اختیار سے اس فعل کو انجام دیا. فاعل قادر یعنی وہ کہ جس کا فعل اس کے علم اور اس کی اختیار کی بنا پر ہے، کسی اور نے اس پر نہیں تھوپا. یہ قدرت کا ٹوٹل معنی ہے. جہاں پر بھی ایک فاعل اپنے علم اور اپنے ہی اختیار سے فعل کو انجام دے وہ فاعل مختار کہلائے گا، وہ فاعل قادر کہلائے گا. کبھی بھی قدرت اور اختیار کے معنی میں یہ چیز چھپی نہیں ہوئی ہے کہ کسی زمانے میں فعل کو انجام نہ دے بعد میں اس فعل کو انجام دے، یہ معنی میں نہیں. ایک فاعل ہے ہمیشہ سے،
ایک فعل کو اپنے علم اور اختیار کی بنا پر انجام دے رہا ہے، واقعاً مختار ہے، واقعاً قادر ہے، آپ اس کو مجبور نہیں کہیں گے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پس حتماً قدرت کے معنی میں یہ چیز پوشیدہ ہے کہ پہلے وہ فعل نہ ہو اور بعد میں اس فعل کو انجام دے، یہ غلط ہے۔ اگر ایک فاعل کا فعل دائمی ہو، ہمیشہ سے ہو، لیکن ہمیشہ سے اس کے اپنے علم سے ہو، ہمیشہ سے اس کے اپنے اختیار سے ہو، خوب دیکھیے قادر ہے، آپ نہیں کہیں گے اسے کہ مجبور ہے۔ فوراً آپ یہ نہ کہیں یہ تو بابا آگ اور حرارت کی طرح ہو گیا، نہ آگا آگ اور حرارت کی طرح نہیں ہے۔ آگ میں اصلاً اس حرارت کا اس کو علم نہیں ہے، ثانیاً آگ بیچاری کو علم بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا علم ہو کہ جو علم اس کے فعل میں مؤثر ہے، نہ۔ دیکھیے یہ جو بنیاد بیان کی، اس سے کلن جو میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ متکلم اور فلسفی کے درمیان جھگڑا، وہ سارے کا سارا جھگڑا دیکھیے معاف شد، تمام شد۔ ہم لوگ جو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ازل سے، ہمیشہ سے، جب سے ہے، خود تب سے فعالیت کر رہا ہے، تب سے وہ فعل انجام دے رہا ہے۔ حدوث زمانی عالم کو مثلا ہم نہ مانیں، ہم یہ کہیں کہ ایک زمانے میں عالم نہ ہو اور پھر وجود میں آ، نہ، جب سے خدا ہے تب سے عالم ہے۔ اس کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ میں نے خدا کو فاعل مجبور کر دیا۔ خدا فاعل مجبور تب ہوتا جب اس کو اپنے اس فعل کا علم نہ ہوتا، یا ایسا علم ہوتا جو اس کے فعل میں مؤثر نہ ہوتا، یا علم بھی ہے، مؤثر بھی ہے، لیکن کسی اور نے آ کر یہ فعل اس کے اوپر تھوپا ہے، نہ۔ ازل سے اپنے علم اور اپنے اختیار سے فعل کو انجام دے رہا ہے، مشکل نہ دار۔ یہی معنی ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں فلاسفہ جو قدرت کی تعریف کرتے ہیں، وہ ایسے کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، اگر چاہے تو فعل کو انجام دے، چاہے تو فعل کو انجام نہ دے۔ خوب یہ قضیہ شرطیہ ہے، یہ قضیہ میساز ہے اس بات کے ساتھ، شاء دائمن فعل دائمن، ہمیشہ سے چاہ ہمیشہ سے فعل انجام دیا، ہمیشہ سے چاہ ہمیشہ سے فعل انجام دیا۔ کہ روایات میں بھی ہے کہ یا دائم الفضل علی البریہ، یا مثلا قرآن مجید میں کہ وما کان عطاء ربک محظورا، کہ بقول مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ یہ قرآن مجید کی غرر آیات میں سے، الحق والانصاف سے، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہر ایک کو ہم امداد کرتے ہیں۔ کہ اعلیٰ اس کی بعض ہم لوگوں نے اسرار الآیات میں بھی، اسرار کیا تھا نام اس کا، بھلے بھلے اسرار الآیات میں بھی اس کو بیان کیا تھا کہ خدا کی سنت ایسے ہے، کلن نمد، دنیا کے اندر بھی جو فعالیت کرے گا اس فعالیت کا جو نتیجہ خدا عطا کرے گا، ایسے چاہے وہ کافر ہو، مانے نہ مانے، مادی چیزوں کے اندر وہ فعالیت کرتا ہے، نتیجہ میں بھی نہیں دی گئی۔ پھر یہ نہ کہیں، شکوہ نہ کریں کہ نعمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، نہ نہ نہ، وہ زحمت کرتا ہے اس کو دیں گے، کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء۔ دنیاوی امور میں ہاں اس دنیا کی سنت ایسے ہے، جو 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 کرے گا اس کو ہم نتیجہ دیں گے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، محظورا ای ممنوعا، عطا پروردگار عالم میں امساک نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ ایک کے اندر قابلیت اپنے اس عروج پر ہو اور خدا اس کو نہ دے، نہ 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 نہ، وہ بھی کافر، ہاں نہ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ کلن خداوند متعال کی فیاضیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ کسی بھی قابل کے اندر صلاحیت ہو، وہ قابل اپنے اس اتمام تک پہنچے صلاحیت کے اعتبار سے خدا اس کو دے دے گا۔ یہ دیکھیں کلن اصول ہے، قانون ہے، روک نہیں سکتا۔ امساک مانا نداری، کیونکہ وہ جواد ہے، کیونکہ وہ فیاض ہے،
وجود کرنا چاہتا ہے، وہ فیض دینا چاہتا ہے. اب دیکھیے وہ فیاض کیوں اپنے فیض کو روکے گا؟ بعض جگہوں پر آپ جو دیکھتے ہیں اگر فیض نہیں ہوتا حتماً قابل میں مسئلہ ہے، قابل میں مسئلہ ہے، قبول کرنے والے میں مسئلہ ہے. اس کی استعداد تام نہیں ہے، اس کی استعداد تام ہو خدا دے دے گا. وہاں پر امساک نہیں ہے. اگر وہاں پر امساک نہیں ہے، وہاں پر ہاتھ کھلا ہوا ہے، ایسے اس کا ہاتھ کھلا ہوا ہے. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ید اللہ مغلولہ. ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ ید اللہ مغلولہ. نہ، خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں، خدا کے ہاتھ کھلے ہوئے. درست ہے. کو یہ یعنی جو آپ نے قادر کی وہ جو تھی کہ مثلا قادر کو اپنے فعل کا علم ہوتا ہے، تو اگر ہم کلامی کی بات مانیں کہ عالم جو ہے پہلے نہیں تھا، خدا نے بعد میں بنایا، اس حساب سے یہ ہوگا کہ پہلے خدا کو علم ہی نہیں تھا اس عالم کا جو وجود میں ہی نہیں آیا. لازمہ یہ نہیں ہے. وہ کلامی پلٹ کر جواب دے سکتا ہے کہ نہ علم تھا، ارادہ نہیں کیا تھا. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کشف المراد میں، علم تھا لیکن ارادہ نہیں کیا. وہ ایسے کہیں گے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ حالا وہ مباحث تو اپنی جگہ پر فلسفے میں یا دوسری جگہوں پر، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عام طور پر ایک رائج فوراً 2 منٹ میں تہمت لگا دی جاتی ہے کہ اگر فعل خدا ہمیشہ سے ہو تو خدا قادر نہیں رہتا، مختار نہیں رہتا. ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے. قادر و مختار کے اندر فقط 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اس کو اپنے فعل کا علم ہو اور اپنے اختیار سے کرے. تمام شد. بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں، حتیٰ کہ اگر دوسرا طرف ممتنع بھی ہو جائے، حتیٰ کہ اگر دوسرا طرف ممتنع بھی ہو جائے، فاعل کو اپنے فعل کا علم ہے اور اپنے اختیار سے کر رہا ہے، تو اس کو فاعل مختار کہیں گے. مثال دوں، مثال اس کی خوبصورت مثال، ملائکہ کے بارے میں بحث ہے. ملائکہ جو اچھے کام کرتے ہیں، آیا ان کو آپ کہتے ہیں وہ فاعل مختار ہے یا مجبور ہے؟ ایک طرف سے مجبور ہے کیونکہ وہ معصیت والا. ہاں، اسی کو دقیقاً ہم رد کرنا چاہتے ہیں. مجبور نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں بے شک معصیت کی اصلاً اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، پھر بھی اپنے فعل کی نسبت سے، اطاعت کی نسبت سے مختار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قدرت کے معنی میں ہم نے فقط یہ نقطہ رکھا کہ اس کا فعل اس کے علم کے تحت ہو اور اس کے اختیار کے تحت ہو. بے شک طرف مقابل ممتنع ہو اس کے لیے، پھر بھی فاعل مختار ہے. بے شک ایک ہی طرف ہے. ہاں، اب دقیقاً ہٹ کیا اس کو صحت الفعل و ترک کو. یہاں پر صحت الفعل تو صحیح ہے، پر وہ ترک والا اصلا ممتنع ہے پہلو. ہم کہہ رہے ہیں پھر بھی قادر ہے، کیونکہ قادر کے معنی کے اندر فقط یہ نقطہ پوشیدہ ہے، اس کا فعل اس کے علم کی بنا پر ہو اور اس کے اختیار کی بنا پر ہو. مقابل کی طرف ادھر ہے ہی نہیں وہ چیز، اس کے اندر معنی کے اندر پوشیدہ ہی نہیں ہے، پھر بھی اصلا فاعل مختار ہے. البتہ اس کو عمومی طور پر کوئی بندہ قبول نہیں کرتا عامی ذہنیت کے اعتبار سے. لیکن میں ادھر یہاں پر زیادہ رکتا بھی نہیں ہوں کہ صدرہ رحمۃ اللہ علیہ، ملا صدرہ اسفار میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، جلد ششم میں مفصل بحث کرتے ہیں اس کے بارے میں، بہت زیادہ بحث کرتے ہیں. دیکھیے خیلی زیادہ. خوب تمام شد یہ معنی قدرت. ایک نقطہ اور بحث کو تمام کریں. دوسرا نقطہ عمومیت قدرت خدا کے بارے میں، کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے. یعنی کیا؟ کہ یہاں پر میں نے وہ چند اعتراضات بھی جو مشہور ہیں ذکر کیے تھے، اب چاہتا ہوں کہ ان کی تھوڑی سی تحلیل کروں، وضاحت کروں. درست ہے؟ پہلا اعتراض ہوا جو روایات کے اندر بھی منعکس ہوا ہے، وہ مشہور اعتراض کہ خدا آیا اس پوری دنیا کو، عالم کو ایک انڈے میں داخل کر سکتا ہے کہ نہ انڈا بڑا ہو نہ دنیا چھوٹی ہو؟ کہ اتفاق سے یہ روایات میں بھی منعکس ہوا ہے، آیا ہے. امیر المومنین سے بھی یہی سوال ہوا ہے اور بعد میں امام صادق علیہ السلام سے بھی یہی سوال ہوا ہے. تو یہ صدوق میں ہے یہ سوال. دوسرا سوال، دونوں تینوں سوالات کر دیتا ہوں پھر کیونکہ جواب ایک ہی ہے. دوسرا سوال، آیا خدا
اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے یا نہ؟ اگر آپ کہیں اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے تو توحید مخدوش ہو جائے گی کہ شریک الباری ممکن ہو جائے گا پھر. اور اگر کہیں نہیں بنا سکتا تو دیکھیے خدا کی قدرت پر حرف آتا ہے. خوب تیسرا اعتراض، آیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے کہ جس کو خود بھی نہ اٹھا سکے؟ اگر آپ کہیں نہیں بنا سکتا تو قدرت میں مسئلہ، اور اگر آپ کہیں کہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہیں اٹھا سکتا تو بھی قدرت میں مسئلہ، عجز لازمات ہے. اسی طریقے سے سوالات کرتے ہیں، آیا خدا ایسی چیز بنا سکتا ہے کہ جس کو خود بھی فانی نہ کر سکے، ختم نہ کر سکے؟ اگر نہیں بنا سکتا تو قدرت میں مسئلہ. خوب اگر بنا سکتا ہے اور اس کو فانی نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا تو قدرت میں مسئلہ. اب یہاں عام طور پر اسی قسم کے حلم مجرن آپ اعتراضات کرتے رہتے ہیں. خوب ان اعتراضات کے جوابات اجمالاً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، لیکن ان کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. اس وضاحت سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ جواب کے لیے ماحول بن جائے. دنیا کا سب سے بڑا علم حساب کا ماہر لے کر آئے آپ، میتھمیٹکس کا ایسا ماہر ہو کہ اس سے بڑا آپ تصور نہ کر سکتے. اصلاً فیصا غور اس کو قبر سے اٹھا کر لے کر آئے جنہوں نے ریاضیات کی بنیاد ڈالی. اس سے ہم سوال کرتے ہیں 2 + 2 + 2 کا نتیجہ 5 نکال کر دکھائے. کوئی ہے ریاضیات کا ایسا عالم جو نتیجہ نکالے 2 + 2 برابر ہے 5 کے؟ کر سکتا ہے کوئی ایسا ریاضی دان؟ کر سکتا ہے؟ ہاں وہ بلوچ والی بات ہے. کہا کہ خالہ سے یا پھوپھی سے شادی ہوتی ہے؟ کہا نہیں ہوتی. کہا کیسے نہیں ہوتی؟ ہم نے کی اور ہو گئی. تو آپ بھی ایسے کریں 2 + 2 5 دیکھے ہو گیا، کیوں نہیں؟ آپ کہتے نہیں ہو سکتا. خوب یار کوئی بھی ایسا ماہر نہیں. آپ کہیں گے کہ نہ ماہر کی بات نہیں ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں بات، وہ بات نشدنیست نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا. 2 چیزیں یہ اصلاً جو ہم سوال کرتے ہیں نا، ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے، یہ خود جو آپ کہتے ہیں نا کر سکتا ہے، یعنی اس شے میں ہونے کی صلاحیت ہو تب یہ سوال کر سکتا ہے پیدا ہوتا ہے. تبھی یہ بات آپ کہتے ہیں کہ کر سکتا ہے. اگر ایک چیز ہونے کی صلاحیت ہی نہ رکھتی ہو، ممتنع بالذات ہو، محال ہو، تو وہ شے نہیں ہو سکتی. نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا. یہ عیناً وہی بات ہے کہ جو امیر المؤمنین نے ان کو جواب دیا. جب امیر المؤمنین سے اس نے پوچھا نا کہ آیا خدا اس پورے عالم کو اس انڈے میں داخل کر سکتا ہے کہ نہ انڈا بڑا ہو نہ عالم چھوٹا ہو، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لا ينسب الى العاجز. خدا کی جانب آپ عاجز کی نسبت نہیں دے سکتے. لیکن والذی سألتنی لا یکون، لیکن جو تو نے پوچھا ہے وہ چیز ہو نہیں سکتی، کیونکہ عالم اتنا ہو، انڈا اتنا ہو. یعنی اس کا معنی کیا ہوگا؟ انتباع کبیر در صغیر. درست ہے؟ کبیر بما ہوا کبیر کو آپ صغیر بما ہوا صغیر میں ڈالیں، خوب عقلاً محال ہے. انتباع کبیر فی الصغیر تو محال ہے. اب یہ جو امام علیہ السلام نے کہا نا ان اللہ تبارک و تعالی لا ينسب الى العاجز، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ بعض جیسے سمجھتے ہیں بھائی خدا ایسے کر سکتا ہے. بابا کر سکنے کی بات ہی نہیں ہے. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو چیز نہیں ہو رہی، نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا، اصلاً کر سکنے کی بات ہی نہیں ہے.
کر سکنے کی بات ہی نہیں. کر سکنا وہاں پر ہے جہاں پر وہ چیز ہو سکتی ہو. جیسے یہاں پر ایک بہترین ماہر بندہ 2+2 کو 5 نہیں کر سکتا, نہیں کہ وہ کر نہیں سکتا, یہ چیز نہیں ہو سکتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ قدرت کا تعلق اس شے کے ساتھ ہوتا ہے جو بذات ممکن ہو, اما جو چیز بذات ممتنع ہے اس کے ساتھ قدرت کا تعلق نہیں ہوتا. درست ہے؟ اچھا, بقایا سوالات کے جوابات بھی روشن ہو جاتے ہیں. اگر خدا اپنے جیسا خدا خلق کر سکتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ سوال ہی غلط ہے. کیوں؟ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں خدا جیسا یعنی واجب الوجود بالذات, جس کو کوئی بھی خلق نہ کرے, اور دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خدا خلق کرے. اب یہ دیکھیں تحفظ ہے. ایک طرف سے کہہ رہے ہیں خدا جیسا یعنی ایسا ہو جس کو کسی نے خلق نہ کیا, اس کا وجود اپنا ہو. دوسری جانب سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خدا خلق کرے. اب یہ دیکھیں آپ کی بات میں تناقض ہے. ہاں, ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ وہ واجب ہو, پھر کہہ رہے ہیں حادث ہو. اب یہ دیکھیں اجتماع ناقصین ہے. اسی طریقے سے ادھر سے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا ایک ایسا پتھر بنائے کہ جس کو خود اٹھا نہ سکے. اس کا بھی جواب اسی کے اندر پوشیدہ ہے. بابا ایسا پتھر بنائے یعنی ممکن الوجود ہو, جو ممکن الوجود ہے وہ خدا کی قدرت میں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خدا نہ اٹھا سکے یعنی ممکن الوجود نہ ہو, کیونکہ جو بھی ممکن الوجود ہے وہ خدا کی قدرت میں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہم ممکن الوجود ہو, ہم ممکن الوجود نہ ہو. یا اسی طریقے سے خدا ایک ایسا عالم بنائے کہ جس کو خود فانی نہ کر سکے. خب اگر عالم بنائے یعنی وہ ممکن الوجود ہو, ممکن الوجود ہو تو خدا کی قدرت میں, اور خدا کی قدرت میں ہے تو مانا نہ دار کہ خدا اس کو فانی نہ کر سکتا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ فانی نہ کر سکتا ہو یعنی ممکن الوجود پھر نہ ہو. اصلاً جو ممتنع ہے نا یعنی نشدنی, خود آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شے جو محال ہے ممتنع ہے یعنی نشدنی جو نہ ہو سکتی ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شے جو نہ ہو سکتی ہو اس کو بنائے, اس کو کرے. ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ نہ ہو سکتی ہو, پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو کرے. خود یہ دیکھیں تناقض ہے خود آپ کی باتوں میں. البتہ یہ عام لوگوں کے پاس بات اس طریقے سے ہم نے بیان نہیں کرنی, پہلے بھی عرض کیا تھا, کیونکہ عرف امتناع عقلی اور امتناع عرفی میں فرق نہیں کرتا. کیونکہ عرف کے سامنے اگر ایسی بات آپ کریں نا پھر قادر کیسا ہوا, پھر قادر کیسا ہوا. عرف کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ زیرکی سے کام کیا جائے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہی سوال جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا تو امام نے وہ جواب نہیں دیا جو امیر المومنین نے دیا, وہ جواب نہیں دیا. امام نے کیا جواب دیا؟ چھٹے امام نے جواب یہ دیا جیسے اس نے سوال کیا نا کہ آیا خدا اس پورے عالم کو ایک انڈے میں داخل کر سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ اوپر دیکھو. دیکھا, کہا کیا دیکھا؟ کہا آسمان. سامنے دیکھو, کیا دیکھا؟ پہاڑ. ادھر دیکھو, کیا دیکھا؟ زمین. ادھر دیکھو, کیا ہے؟ یہ مثلا اس طریقے سے کہا ان تمام چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو؟ ہاں. تو امام نے کہا کہ کیسے؟ اتنا بڑا آسمان تمہاری آنکھوں میں کیسے سمایا؟ یہ پہاڑ تمہاری آنکھوں میں کیسے سمایا؟ یہ پوری زمین تمہاری آنکھوں میں کیسے سمائی؟ یہ دریا تمہاری آنکھوں میں کیسے سمائے؟ آنکھ اتنی, یہ چیزیں اتنی بڑی کیسے سمائے؟ جب تمہارے مورد میں ہو سکتا ہے تو خدا نہیں کر سکتا. کیا مقصد؟ یعنی امیر المومنین کا جواب درست ہے, مولا امام صادق کا جواب درست, دونوں کا جواب درست ہے. امام صادق علیہ السلام نے اس کے ساتھ جدال احسن کیا. امام ڈائریکٹ اس کو نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, کیونکہ سامنے والے میں تعامل ہی نہیں تھا. وہ فوراً نتیجہ یہ نکالتا کہ نعوذ باللہ خدا عاجز ہے. اب اس کے ساتھ جدال احسن کیا, جدال کیا, تاکہ اس کے ذہن میں یہ تصویر رہے کہ خدا کی قدرت لامتناہی ہے.
ان دقیق نکات کو کہ یہ ممتنع عقلاً یا عرفان، کیا ان تفریقات کو وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا، لہذا امام نے وہ جواب نہیں دیا. ایسے یہاں سے ایک عملی طریقے سے درس بھی ملتا ہے کہ ہر بات کو ہر جگہ پر بھی نہیں کرنا چاہیے، اہل کے سامنے اس بات کو بیان کرنا چاہیے، اور جوابات بھی انسان کو اس کے ساتھ دینے چاہیے، نزاکت کے ساتھ دینا چاہیے. یہ بہت اہم ہے. ہم بہت سارے مقامات پر تبلیغ میں ان نکات کا خیال نہیں کرتے. مثلا جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اگر فوراً آپ کہیں نا کہ بھائی خون نکالنا حرام ہے، تو وہ بندہ اس کو درک نہیں کرتے. بہت سارے گاؤں کے دوسرے تیسری جگہوں پر لوگ ایسے ہیں اصلا نمی فہم طرف، اس میں رینج نہیں ہے، نہیں سمجھتا. فوراً آپ ایسے بات کریں وہ سمجھتا ہے کہ بابا یہ تو بس امام حسین کا مخالف ہے. یا مثلا آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی نماز کے اندر اگر ولایت کا تذکرہ کریں تو آیا نماز ولایت علی سے باطل ہو جاتی ہے؟ عام طور پر آج کل ہمارے معاشرے میں کرتے بھی ہیں. تو اس کا صحیح جواب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں نماز باطل ہو جاتی ہے، غلط ہے یہ جواب. عام بندہ اس سے غلط نتیجہ لے گا. تو کیا ولایت سے کیا نماز باطل ہو؟ کوئی فقیہ نہیں کہتا، کوئی بھی بندہ نہیں کہتا ولایت امیر المومنین سے نماز باطل ہوتی ہے. ہاں اپنی طرف سے خداوند متعال کی جانب سے معین شدہ عبادات میں اگر کوئی چیز بڑھائے تو اپنے کلام کی وجہ سے نماز باطل ہوتی ہے. پھر فرق نہیں پڑتا وہ علی ولی اللہ ہو، وہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ محمد رسول اللہ ہو، اپنی طرف سے کلام بڑھائے تو نماز باطل ہے. مثلا شریعت نے کہا کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. خوب آپ سورہ فاتحہ کی جگہ پر، سورت کی جگہ پر آپ کہ لا الہ لا الہ لا الہ محمد رسول اللہ، نماز باطل ہے، نہیں ہوگی. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ توحید کی وجہ سے نماز باطل ہو، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے نماز باطل ہو. یہ بہت سارے مقامات پر میں نے مجالس کے اندر یہ نقطہ بیان کیا، بہت سارے لوگوں کو لگا واقعاً کہ یار ایسے ہی ہے. کوئی بندہ نہیں کہتا. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بابا تمہیں اور مجھے اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے جس جگہ پر جو دل چاہے اس چیز کو بڑھا دے. نہ، جوابات میں اس طریقے سے نفاست سے انسان کو وہ کرنا چاہیے کہ الحمدللہ یہ بات سے قدرت تمام ہو جاتا ہے. اس کے بعد علم الہی کی بات ہے کہ بعض کو میں کیا ہے کہ ذکر نہیں کرتا، اس کو انشاءاللہ آئندہ جلسے میں ذکر کریں گے، لیکن مقدمتاً ایک نقطہ صرف عرض کر دیتا ہوں، علم کی تعریف کر دیتا ہوں تاکہ کل ہم اس بحث میں وارد ہو جائیں. دیکھیں آپ لوگ منطق بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور منطق میں یہ مباحث تفصیل سے ذکر بھی ہوتے ہیں. علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی اصل علم کی تعریف یعنی کشف و انکشاف، ایک شے کا دوسری شے کے نزدیک حاضر ہونا. درست ہے، اسے علم کہتے ہیں. البتہ نہ ہر شے کا ہر شے کے سامنے حاضر ہونا، یہ علم نہیں ہے. یہ کتاب میرا اس ٹیبل پر ہے، خوب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ٹیبل اس کتاب کی نسبت سے عالم ہے. حضور و شیئن لشیئن ہے علم، اما نہ ہر حضور و شیئن لشیئن، ایسے نہیں ہے. درست ہے، بلکہ ایسا حضور کہ جس حضور کی وجہ سے ایک شے دوسری شے کے لیے منکشف ہوتی ہے، ایک شے دوسری شے کے لیے ظاہر ہوتی ہے، منکشف ہوتی ہے. اب یہ کتاب اس ٹیبل کے لیے منکشف نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس حاضر ہے، منکشف نہیں ہے اس کے لیے. انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی انکشاف کیسے ہوتا ہے. بس علم یہ ہے کہ حضور و شیئن لشیئن، البتہ ایسے کہ حضور و شیئن عند المجرد، شیء مجرد کے پاس کوئی شے حاضر ہو. اچھا، یہ حضور دو طریقے کا ہے. ایک شے دوسری شے کے پاس حاضر ہو، یہ حضور دو طریقے کا ہے. ایک مرتبہ حضور ایسے ہے کہ وہ خود شے عالم کے پاس حاضر ہے، خود شے.
درست ہے. دوسری مرتبہ وہ خود شے عالم کے پاس حاضر نہیں ہے بلکہ اس شے کی صورت عالم کے پاس حاضر ہے. درست ہے. جہاں پر بذات خود وہ شے عالم کے پاس حاضر ہو اس کو کہتے ہیں علم حضوری، اور جہاں پر وہ خود شے عالم کے پاس حاضر نہ ہو بلکہ اس شے کی صورت عالم کے پاس حاضر ہو اس کو کہتے ہیں علم حصولی. خب یہ کتاب جو میرے سامنے ہے اس کتاب کا مجھے علم حصولی ہے یا حضوری؟ خود حاضر ہے حضوری نہ، حضوری نہیں، یہ علم حصولی ہے. یہ کتاب میرے پاس حضور پیدا کرتا ہے اس طریقے سے کہ اس کی صورت میرے ذہن میں چھپتی ہے. بذات خود شے میرے وجود کے اندر حضور تھوڑی پیدا کرتی ہے. کتاب تو یہاں پر ہے. کہ اکثر ہم پاکستان میں پڑھتے تھے، المنطق میں پڑھانے والے اس طریقے سے کہتے تھے علم حضوری، یعنی فوراً کتاب سامنے رکھ دیتے کہ بابا یہ علم حضوری. غلط ہے، یہ علم حضوری نہیں. علم حضوری یعنی جیسے آپ کی اپنی ذات خود آپ کے پاس حضور پیدا کرتی ہے، آپ کے اوصاف نفسانیہ خود آپ کے پاس حضور پیدا کرتے ہیں. آپ کو محبت ہے، آپ کو نفرت ہے، آپ کو عشق ہے، آپ کو پیاس ہے، آپ کو بھوک ہے، یہ جتنے بھی وجدانیات ہیں اوصاف نفسانی، ان کا علم حضوری ہے. آپ کو علم حضوری میں خود معلوم عالم کا مہمان بنتا ہے. خود وہ معلوم بذات خود جا کر عالم کے وجود کے اندر حضور پیدا کرتا ہے. لیکن علم حصولی میں اس شے کی معلوم کی صورت عالم کے پاس آتی ہے. اللہ صورت سے مراد وہ نقش جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ مفہوم. بس یہ چیزیں ساری علم حصولی ہے ان کا. اگر اس کتاب کا مجھے علم حصولی ہے کیونکہ اس کی صورت میرے ذہن میں ہے نا، وہ جو صورت اس کتاب کی میرے پاس ہے اس صورت کا مجھے علم حصولی ہے یا حضوری ہے؟ وہ حضوری ہے. کیونکہ اس کتاب کی صورت جو میرے پاس ہے وہ کسی اور صورت کے ذریعے سے تھوڑی ہے، وہ خود صورت میرے پاس حاضر ہے. اگر اس صورت کا علم بھی مجھے علم حصولی ہوتا تو تسلسل لازم آتا. اس صورت کا علم ایک صورت سے، پھر اس جو دوسری صورت ہے اس کا علم کسی اور صورت سے، کہ یہ دیکھیے حلم مجر رہا ہے. یہ علم حصولی اور علم حضوری میں کہ انشاءاللہ اس نقطے کو بہت ہی دقیق طریقے سے اپنے ہاتھوں میں رکھیے گا. اس نقطے کے ساتھ ہمیں بہت کام ہے کہ علم میں حضور شیء لشیء ہے. ایک شے کا حضور، ایک شے کا حصول دوسری شے کے پاس. البتہ ایسا حصول کہ جو حصول کیا بنتا ہے، موجب انکشاف بنتا ہے. وہ چیز آپ کے پاس منکشف ہوتی ہے. درست ہے. اس کو مد نظر رکھیے گا. انشاءاللہ کل کی بات ہم کل دیکھیں گے. بس اس سوال کے جواب پر آپ تھوڑا سا جا کر سوچئے گا، کیوں ایسے ہے کہ میں یہ جو کتاب ٹیبل پر رکھتا ہوں، یہاں پر ایک کتاب ٹیبل کے لیے حاصل ہے، اس کو علم کیوں نہیں کہتے؟ میں نے جواب دیا انکشاف نہیں. کیوں انکشاف نہیں؟ مانے انکشاف کون سی چیز ہے؟ کیوں اس کو میں علم نہیں کہتا؟ اس پر سوچیے گا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.